من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 8 تک کی تلاوت کی ہے۔ ہم ایک ایک آیت انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ سنیں گے۔ دوسرے نمبر کی جو آیت ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور توریت کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اس میں یہ تاکید کی گئی تھی کہ میرے علاوہ کسی اور کو وکیل یعنی کارساز نہ بنائیں۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اے مشرکین مکہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بلا شبہ حضرت نوح علیہ السلام یہ تو بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل پر جو اپنے 3 انعامات تھے اس کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا انعام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اے بنو اسرائیل یاد کرو ہم نے تم کو موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے تورات عطا فرمائی تھی۔ ویسے آسمانی کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن اس میں سے بعض کتابیں مشہور ہیں، ان میں سے تورات بھی ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور اس تورات کے ذریعے بنو اسرائیل برابر رہبری اور رہنمائی حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا۔ تورات کے بعد زبور اور انجیل جیسی کتابیں بھی نازل ہوئی لیکن یہ کوئی مستقل الگ سے کتابیں نہیں تھیں بلکہ تورات کے ضمیمے تھے۔ ضمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ اصل چیز کے ساتھ ایک زیادہ چیز جو جوڑی جاوے اس کو ضمیمہ کہتے ہیں۔ مسجد میں کچھ کتابیں ایسی آپ کو ملے گی جس کے آخر میں ضمیمہ لکھا ہو، یعنی اصل کتاب کے ساتھ تھوڑی بڑھائی ہوئی بات ہے۔ تو تورات اصل تھی، زبور پھر اس کے ساتھ ملائی گئی، انجیل اس کے ساتھ ملائی گئی، خلاصہ ہے کہ تورات اصل کتاب تھی اور اس کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا تھا۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی بنو اسرائیل کے واسطے۔ ایک یہ یاد دلائی اللہ تعالیٰ نے، دوسری ایک بات یاد دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم کس کی اولاد ہو وہ ذرا سوچو۔ تم نوح علیہ السلام کی اولاد ہو۔ نوح علیہ السلام تمہارے جد امجد یعنی دادا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل سنا تھا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا اور آسمان سے جو پانی برسا اور زمین سے جو پانی نکلا اس کے ذریعے تمام شرک کرنے والوں کو ختم کر دیا گیا۔
اس وقت وہی لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، ایمان والے، تم لوگ ان کی اولاد ہیں۔ ان میں بھی سیلاب کے تھم جانے کے بعد جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے سب کی نسلیں چلی نہیں، صرف نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کی نسلیں چلی آ گئی۔ اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنی انسانیت ہے وہ تمام کی تمام نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، کیونکہ انہی کی نسل سے یہ سلسلہ پھر آگے چلا ہے۔ تو تم تو ان کی اولاد ہو، اور نوح علیہ السلام تو تمہارے دادا ہیں، تو ذرا اپنے دادا کی طرف تو دیکھو کہ وہ کتنے نیک آدمی تھے۔ انہو کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی انسانیت کے دوسرے باپ۔ پہلے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام، پھر انسانیت ختم کی گئی نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب کے ذریعے، پانی کے ذریعے، پھر اکثر نو دنیا آباد کی گئی یہ نوح علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے۔ تو نوح علیہ السلام یہ بھی دادا ہوئے، اور وہ تو بہت بڑے شکر گزار بندے تھے، اتنے شکر کرنے والے اور اتنے صبر کرنے والے کہ سارے 900 سالوں تک مشرکین مکہ ان کو ستاتے رہے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے، لیکن کبھی زبان پر شکایت نہیں آئی، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ نوح اب آپ کی بستی میں، آپ کی امت میں سے کوئی نیا مسلمان نہیں ہوگا، یہ جو ہو گئے سو ہو گئے، سارے 900 سال کی مدت کے بعد اب ان پر عذاب آئے گا، اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ ایک کشتی بنائیے، بڑی کشتی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اس وقت بھی ان کی قوم کے جو سردار اور چودھری قسم کے لوگ تھے وہ نوح علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے رہے کہ نوح کیا کر رہے ہو؟ نوح علیہ السلام کہتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، عذاب آئے گا، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا، باقی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ کہتے رہے کہ نوح پانی تو ہے نہیں، کشتی کس میں چلائے گا؟ ہوا میں اڑائے گا کشتی یا ریت میں چلائے گا؟ پانی تو ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، فَلَمَّا مَرَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، جب آپ کے پاس سے سردار گزرتے کافر اور مشرک تو کہتے کہ یہ کشتی کہاں چلے گی؟ نوح علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا ان تسخروا منا، آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اب وہ وقت قریب ہے کہ ہم تمہارا تماشا دیکھیں گے، پھر دیکھنا کیسے عذاب آتا ہے اور کشتی کیسے چلتی ہے۔ لیکن سارے 900 سال تک ان کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن زبان پر کبھی شکایت نہیں ہے، صبر و شکر کرنے والے۔ تو ہم سے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے اور بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے دادا ایسے تھے تو تمہیں بھی ایسا بننا چاہیے، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے۔ یہ دوسرا انعام کہ تم اس دادا، عظیم دادا کی اولاد ہو سکتے، ایک کتاب دی، ایک عظیم دادا کی اولاد بنایا، اور تیسرا انعام اللہ رب العزت کا یہ تھا کہ جب عام حالات آئے اور طوفان آیا جس میں اللہ نے سب کو ختم کر دیا لیکن تم کو بچا دیا، اگر اللہ اس وقت تمہیں بھی ختم کر دیتا تو آج دنیا میں تمہارا کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ یہ بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں کے اندر خطاب فرمایا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے انہ کان عبدا شکورا کہ اپنے دادا کی طرح شکر گزار بندے بن جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ۔ آگے ایک اور آیت وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیل کی دو برائیاں اللہ رب العزت نے یاد دلائی، پہلے 3 احسانات بتائے، اب آگے یہ جو فساد مچا چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ ہم نے یہ بات توریت کے اندر لکھ دی تھی بنو اسرائیل کے لیے کہ تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے، بڑا فساد 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم زمین میں 2 مرتبہ بڑی سرکشی کرو گے۔ اللہ رب العزت نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہے کہ 2 بار فساد مچاؤ گے اور 2 بار تم بہت سرکشی کرو گے۔ اب وہ 2 بار میں کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلی بار سرکشی کا موقع آئے گا اور تم سرکشی پر اتر آؤ گے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم ہمارے بہت سخت اور جنگجو قسم کے بندوں کو تم پر مسلط کر دیں گے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پھر وہ ایسے تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ شہروں کو ویران کر دیں گے، گھروں کو ویران کر دیں گے، تمہاری ایسی حالت کر دیں گے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا،
اور یہ وعدہ اللہ کا پورا ہو کر رہے گا۔ ایک پیشین گوئی، مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ یہاں دو واقعوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں بنو اسرائیل زمین میں فساد پھیلائیں گے، بہت سرکشی کریں گے اور ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن ایسا تو کئی مرتبہ بنو اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے، لیکن دو واقعے بہت مشہور ہیں، مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہوا کیا کہ بنو اسحاق یعنی اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جن کو ہم بنو اسرائیل کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر کروائی جناتوں کے پاس، اور پھر وہ بنو اسرائیل مسجد اقصی کے متولی تھے، فلسطین میں رہتے تھے، ملک شام کے اندر، وہاں کے متولی تھے، یہ سب کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا اور عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پھر یہ لوگ سرکشی پر اتر آئے، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے گئے، یہ نبیوں کا انکار کرتے رہے، بلکہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ بہت سارے نبیوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جب ایسا فساد انہوں نے دنیا میں مچایا تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ وہ بادشاہ آیا تھا مصر سے، جس کو آج کے دور میں ہم ایجپٹ کہتے ہیں۔ اس بادشاہ کا نام ہے بخت نصر۔ وہ اپنے بڑے لشکر کے ساتھ، وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، اور یہ تھے اہل کتاب، آسمانی کتاب والے، تورات والے۔ لیکن جب اللہ والے بگڑتے ہیں تو اللہ رب العزت دوسروں کے ذریعے ان کی اصلاح کروا دیتا ہے۔ بخت نصر ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا اور اس نے ایسا دعویٰ بولا کہ مسجد اقصی کو بھی ویران کیا۔ مسجد اقصی کی تعمیر سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد سے کی گئی، موتیوں سے، اور یہ تعمیر کی گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اللہ رب العزت نے جناتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ہاتھوں ہی مسجد تعمیر کروائی تھی۔ لیکن جب وہ بادشاہ فلسطین میں گھسا اور مسجد اقصی میں اس کا لشکر گھس گیا تو مسجد میں جتنا سونا، چاندی اور یاقوت اور جواہرات تھے سب اپنے ساتھ لے گئے، اور کئی ہزاروں بنو اسرائیل کو اس وقت قتل کر دیا گیا، اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو غلام بنا کر ساتھ میں لے گئے۔ اس طریقے سے جب پہلی بار بنو اسرائیل نے فساد مچایا اور نبیوں کو قتل کر دیا اور بہت فساد مچایا، سرکشی کی، تو ان کو مسجد اقصی سے بھی نکال دیا گیا، ذلیل اور رسوا ہو کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ وہ بادشاہ اپنے ساتھ سب کو لے گیا، ان کو غلام بنایا، تو مسجد اقصی ان کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ متولی تھے، لیکن نعمت کی ناقدری ہوئی تو اللہ رب العزت نے یہ نعمت لے لی۔ یہ پہلا وقت جس میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک میرا لشکر آئے گا اور پھر وہ تمہارے ساتھ یہ حالت کرے گا، ان کا وہی پوزیشن ہوا، وہاں سے نکل گئے۔ ایک لمبا زمانہ گزرا، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیش آیا تھا، 650-700 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے۔ پھر کئی سال گزرنے کے بعد آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، کہ جنہوں نے تم پر حملہ کیا اور تم کو تہس نہس کر دیا، ان کے خلاف ہم تم کو دوبارہ طاقت دیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا ان کو، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور اولاد کے ذریعے ہم تمہاری مدد کریں گے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہارا نفر یعنی تمہاری تعداد بھی ہم بڑھائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ تو وہ بادشاہ نے قبضہ کر لیا، سب کو غلام بنا دیا۔ کئی سالوں کے بعد ایران سے ایک بادشاہ کھڑا ہوا، اور وہ تو اللہ رب العزت ہی سب کو کھڑا کرتے ہیں، جب بھی موقع ہوتا ہے اللہ کسی سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ تو ایران کا ایک بادشاہ کھڑا ہوا اور اس نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا، بخت نصر پر، جو مصر سے نکلا تھا، بابل سے نکلا تھا۔ یہ ایران کے بادشاہ نے اس پر حملہ کر دیا، یعنی وہ بادشاہ تو مر چکا ہوگا، اس کی نسل میں 600 سال تک حکومت چلی، ان کے اوپر حملہ کیا اور وہ سلطنت ایران کے بادشاہ نے اپنے قبضے میں لے لی۔ اور بنو اسرائیل وہاں کئی سالوں سے غلامی کر رہے تھے، جب سے ان کو فلسطین سے لایا گیا تھا، مسجد اقصی سے لایا گیا تھا، ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ایران کے بادشاہ نے بنو اسرائیل کے بارے میں اس کے دل میں ہمدردی تھی، اس نے وہاں حملہ کیا، وہاں قبضہ کر لیا، اپنی سلطنت قائم کی اور بنو اسرائیل کو وہاں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور ان کو واپس اجازت دے دی کہ تم اپنے وطن جاؤ، واپس فلسطین چلے جاؤ، ملک شام چلے جاؤ، عراق سے۔
تو یہ بنو اسرائیل وہ ایرانی بادشاہ کی سلطنت کے دور میں عراق سے واپس اپنے وطن آئے فلسطین، مسجد اقصی۔ وہ بادشاہ نے ان کی بہت مدد کی اور مسجد کی تعمیر کو جو کچھ نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی بھی اس نے کر دی۔ وہ پہلے والا بادشاہ جو کچھ سونا چاندی جواہرات لے کر گیا تھا وہ تمام چیزیں واپس لا کر ان کو واپس کر دی۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا کہ پہلے مار پڑے گی پھر تمہاری مدد ہوگی، اللہ رب العزت نے یہ وعدہ اپنا پورا کر لیا، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دوسری مرتبہ بھی ایسا کرو، پھر تم فساد مچاؤ گے، جب پھر فساد مچاؤ گے تو اللہ رب العزت پھر ایک لشکر کو تمہارے خلاف کھڑا کر دے۔ پھر ایسا ہی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد 70 سال کے بعد تقریباً بنو اسرائیل پھر بگڑ گئے۔ وہ اس وقت بھی مسجد اقصی میں تھے، متولی تھے وہاں کے، پھر سے یہ دولت پھر سے اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن پھر بہت بگاڑ ان کے اندر آ گیا تو روم کا ایک بادشاہ ان کے اوپر آ گیا، روم کا بادشاہ، اس کا نام مفسرین نے تائتوس لکھا ہے۔ بہت بڑا لشکر لے کر آیا اور تقریباً 10 لاکھ یہودیوں کو اس نے اس وقت قتل کر دیا اور پھر مسجد اقصی کو پھر سے اس نے ویران کر دیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا تھا انہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسری بار کا وعدہ آئے گا، لِيَسُومُوا وُجُوهَكُمْ، وہ تمہارے چہرے کالے کر دیں گے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور مسجد میں گھس جائیں گے، یعنی مسجد اقصی میں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلے داخل ہو گئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، سب تمہارا تہس نہس کر دیں گے۔ تو دوسری بار یہ جو تائتوس پہنچا اس نے بھی بہت تباہی مچائی وہاں۔ اس طریقے سے بنو اسرائیل نے دوسری مرتبہ سرکشی کی، اللہ رب العزت نے ان کو دوسری مرتبہ بھی سزا دی۔ مسجد اقصی کا جو متولی بنا تھا وہ اللہ رب العزت نے ان کے پاس سے لے لیا۔ ابھی اللہ رب العزت کا ایک رولز ہے، قانون ہے کہ جب بندے سرکشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں ان کے پاس سے۔ تو 2 بار انہوں نے بڑی سرکشی کی، اللہ رب العزت نے دونوں مرتبہ ان کے پاس سے اپنی دی ہوئی نعمت لے لی۔ اب اللہ رب العزت حضور کے زمانے میں جو بنو اسرائیل تھے، اہل کتاب تھے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 2 بار تو یہ ہو چکا، اب تیسرا موقع ہے۔ چونکہ یہود مدینہ میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بھی واسطہ پڑھنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ دیکھو آگے 2 بار تم نے سرکشی کی، دونوں بار تم کو مار پڑی، اب یہ تیسرا موقع تم کو دیا جا رہا ہے کہ یہ میرا آخری نبی آ چکا ہے، اب تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس کی بات کو مان لو، اس کی پیروی کرو اور اس کی شریعت کو اپنا لو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم کو پھر عزت دوں گا، اور اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو پھر سے تم کو مار پڑے گی۔ اب یہ یہودی کو ان کے اندر سدھار نہیں آیا، آگے جو واقعات پیش آ چکے تھے اس سے انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی، بہت مخالفت کی۔ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن مدینہ میں رہ کر مکہ والوں کو خطوط لکھتے تھے کہ تم ایک بڑا لشکر لے کر آ جاؤ، تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس طریقے سے اندر اور باہر کے حملوں سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کی بھی بہت کوشش کی۔ ایک مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلعوں کے پاس تشریف لے گئے۔ مدینہ میں اس وقت بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، باقاعدہ قلعوں کی طرح قلعے بنا کر وہ اس میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے میں وہاں تشریف لے گئے بات چیت کے لیے، تو ظاہر میں تو حضور کو بہت اچھی طریقے سے ویلکم کیا، آؤ بھگت کی، بٹھائے آپ کو، اور کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے ٹیک لگا کر، ابھی ہم انتظام کرتے ہیں اور معاملہ سلجھا لیتے ہیں۔ حضور کو دیوار کے ساتھ بٹھایا اور پیچھے سے جا کر ایک یہودی کو دیوار پر چڑھایا اور اس کو ایک حکم دیا کہ ایک بڑی چٹان اوپر سے حضور پر ڈال دیں تاکہ نعوذ باللہ حضور کا قصہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن جیسے انہوں نے پلاننگ کی پیٹھ پیچھے، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ نبی جی آپ یہاں سے فٹافٹ آپ نکل جائیں اور ان کے سامنے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا صحابہ کرام کو کہ ان کو مدینہ سے باہر نکال کر خیبر تک نکالنا۔ خیبر یہ مدینہ سے دور ایک علاقہ،
وہاں بسا دو. مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا. پہلے فلسطین سے نکالے گئے مسجد اقصی سے, اب مدینہ سے نکالے گئے. اور حضور نے آخری وقت میں یہ بھی وصیت کی کہ اخرجوا الیہود من جزیرۃ العرب, کہ خیبر سے بھی ان کو نکال دو, کیونکہ بہت فتنی قسم کی قوم ہے, بہت فساد مچانے والی قوم ہے, بہت زیادہ سازشیں کرنے والی قوم ہے. ان کو عرب سے ہی نکال دو. اگر یہ اندر رہیں گے تو تمہارے درمیان فتنے فساد مچاتے رہیں گے. پھر ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا, جزیرۃ العرب سے بھی نکال دیا گیا. اس طریقے سے یہ قوم پہلے سے راندہ درگاہ ہوئی ہے, یعنی یہ ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم ہے. جب انہوں نے حضور کی نافرمانی کی اور حضور کی مخالفت کی, حضور کو بھی باندھنے کی کوشش کی, تو اللہ رب العزت نے ان پر سکہ لگا دیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ذلت اور مسکنت کا تھپا لگ گیا کہ اب قیامت تک تم ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہی رہو گے. اور یہ قوم برابر دنیا میں بھٹکتی رہی. فلسطین ان کے ہاتھوں سے گیا سو گیا, پھر ان کے ہاتھ میں نہیں آیا. پھر جب ان کو مدینہ سے حضور کے حکم سے نکالا گیا تو واپس وہ ملک شام گئے, مسجد اقصی پر واپس گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عیسائیوں کا قبضہ تھا, مسلمانوں کے ہاتھ میں مسجد اقصی کب سے تھی؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں. مسلمانوں کے ہاتھ میں مسجد اقصی آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسجد اقصی کو جو ویران کیا گیا تھا اس کی تعمیر پھر سے کی. مسلمانوں نے مسجد اقصی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, بلکہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے لے لیا. مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ پہلے سے اچھا سلوک کیا ہے. حالانکہ قرآن میں ہے کہ یہ راندہ درگاہ قوم ہے, ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزارنے والی قوم ہے, در در کی ٹھوکریں کھانے والی قوم ہے. یہ جو آج اسرائیل بسا ہے یہ بھی باقاعدہ ان کا وطن نہیں تھا. یہ تو دنیا کے الگ الگ ملکوں میں رہتے تھے, ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے, وہ ایک ساتھ تھے بھی نہیں. لیکن سلطنت عثمانیہ کے جو آخری امیر تھے سلطان عبد الحمید, یہ لوگ ان کے پاس آئے تھے اور ان سے بہت منت سماجت کر کے کہا کہ آپ ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں. یہ ابھی کی بات 1940-50 کے بیچ کی بات ہے. ان سے کہا گیا نہیں, 1920-22 کے بیچ کی بات. یہ آخری جو سلطان تھے, کیونکہ سلطنت عثمانیہ 1922 میں ختم ہو گئی ہوتی, تو آخری سلطان عبد الحمید کے پاس آئے. ان سے کہا کہ ہمیں فلسطین میں رہنے دیں, یہ تو ہمارے باپ داداؤں کا وطن ہے, ہمارے باپ دادا یہاں دفن ہے. سلطان عبد الحمید نے انکار کر دیا کہ تم یہاں نہیں چاہیے, واپس نکال دیا. تھوڑی مدت کے بعد پھر گئے اور کہا کہ دیکھو ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں, اس لیے آپ ہمیں فلسطین میں ایک یونیورسٹی بنانے کی اجازت دیں. سلطان عبد الحمید ان کی صلاحیتوں کو جانتے تھے اور سلطنت عثمانیہ کے اصول بھی یہی تھے کہ یہودیوں کو یہاں بسنے نہیں دینا ہے, یہ اصول تھے. سلطان عبد الحمید نے یہ کہا کہ آپ کو یونیورسٹی بنانا ہے, ٹھیک ہے, ہم ہر ممکن آپ کی کوشش کریں گے, لیکن فلسطین میں نہیں, یہاں نہیں, کسی دوسری جگہ بناؤ. یہ تو ان کو منظور نہیں تھا. ان کو تو یونیورسٹی کے بہانے فلسطین میں گھسنا تھا, اس کو اپنا وطن پھر سے بنانا. دوسری بار بھی نکال دیے. پھر تیسری بار ایک زمانے کے بعد پھر واپس آئے سلطان عبد الحمید کے بعد, اور ان کو بہت زیادہ پیسوں کی, مال و دولت کی لالچ ہے. اس وقت سلطان بہت غصے ہو گئے اور ان کو وہاں سے ہکال دیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ آئندہ ان کو یہاں آنے مت دیں. لیکن تھی یہودی قوم. پھر ایسی سازشیں انہوں نے کی کہ سلطان کی سلطنت انہوں نے ختم کروا دی. آج بھی سازشوں کا دور چالو ہے. آج کل پاکستان کسی دور سے گزر رہا ہے. یہ یہود اور عیسائی جو ہے وہی سازشیں کرتے ہیں اور سلطنتیں وہی بناتے ہیں اور وہی اکھاڑتے ہیں, داؤ پیش کے ذریعے, مال و دولت کے ذریعے. خیر انہوں نے سلطنت جو تھی سلطنت عثمانیہ اس کا خاتمہ کر دیا. اس موقع کا فائدہ اٹھا کر برطانیہ نے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا, ملک شام پر قبضہ کر لیا, اور پھر برطانیہ نے ان کو یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسایا. برطانیہ, پھر دنیا بھر کے یہودی وہاں پہنچے. پھر انہوں نے اس پر جب قبضہ کر لیا, اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ جو بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی میں نے بات بیان کی کہ 2 واقعے آگے گزر چکے, کہاں کہ نہیں, یہ 2 واقعے یہ ہیں. ایک جب یہ بس چکے فلسطین کے اندر تو 1948 میں بہت سارے عرب ملکوں نے ایک ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کیا. مصر ہے, شام ہے, اردن ہے, ان سب نے ایک ساتھ مل کر ان پر حملہ کیا تھا. تو پہلا وعدہ ان کا یہ تھا
جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم پر ہمارے بندوں کو مسلط کریں گے، وہ تم کو تہس نہس کر دیں گے۔ اس وقت جب عرب ملکوں نے ان پر حملہ کیا تو اسرائیل کو یعنی اسرائیل کو اور زیادہ بڑا ہونے سے بچا لیا، روک لیا، یعنی اور زیادہ زمین ان کے قبضے میں جانے سے روک لی۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ ابھی چھوٹے سے علاقے میں، یہ پہلا وعدہ ہے، بعض علماء کا کہنا یہ ہے۔ اور دوسرے وعدے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہودیوں کا اقتدار اور قبضہ پوری دنیا پر ہوگا، اور ساتھ میں ہوگی ان کے دجال کی طاقت۔ جب وہ پوری دنیا میں فساد مچا لیں گے تب اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، تب مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور امام مہدی کے ساتھ اسرائیل میں گھسیں گے اور ان کے گھروں کو اور بستی کو ویران کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ یہ دوسرا وعدہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ بعض علماء کا کہنا ہے، خلاصہ یہ کہ آج ہمارے سامنے دو واقعے آئے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ انہوں نے پہلے سرکشی کی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی سزا دی اور اپنے جنگجو قسم کے بندوں کو ان پر مسلط کیا۔ اور بعض علماء جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک وعدہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1948 میں پورا ہو گیا، اور ایک وعدہ قیامت سے پہلے پورا ہوگا کہ یہودیوں کو بالکل صاف کر دیا جائے گا، تہس نہس کر دیا جائے گا۔ جو بھی ہو، اللہ رب العزت نے اپنا قانون یہاں بیان فرما دیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے واسطے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ تم کو ہی بھگتنا ہے۔ اور جب ہمارا دوسرا وعدہ آئے گا تو ہمارے بندے پھر سے داخل ہو جائیں گے، وہ تمہارے چہروں کو کالا کر دیں گے، مسجد میں بھی داخل ہوں گے جیسے کہ پہلے داخل ہو گئے تھے، اور اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تمہاری بستیوں کو۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم یہ آخری نبی کی مخالفت کرو گے اور پھر سے فساد مچانے پر اتر آؤ گے، یعنی تم فساد پر لوٹو گے تو ہم عذاب پر لوٹیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اگر تم بگاڑ پر آؤ گے تو ہم عذاب دینے پر آئیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ بنی اسرائیل بھی اگر آخری نبی کو نہیں مانتے تو وہ بھی کافر ہیں، کوئی عیسائی بھی اگر آخری نبی کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، اور مشرکین مکہ جو نبی کو نہیں مانتے تھے وہ بھی کافر ہیں۔ ان تمام کے لیے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے جہنم کو قید خانہ بنایا ہے، سب کو ہم اس قید خانے میں ڈال دیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ کہ مسجد اقصیٰ جو قابل تعظیم ہے، قابل عزت ہے، بنی اسرائیل کے حوالے اللہ رب العزت نے کر دی تھی، ان کو وہاں کا متولی بھی بنا دیا تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے وہ لے لی۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا، قبلہ اول ہے ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد بھی 15 یا 12 مہینے تک مسلسل مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، اور ایک نماز کے درمیان قبلہ بدلنے کا حکم آیا ہے۔ وہ مسجد آج بھی مدینہ میں موجود ہے جس کو مسجد ذو القبلتین کہتے ہیں، دو قبلے والی مسجد، کہ 2 رکعت ہو چکی تھی اس کے بعد وہی آئی کہ اب قبلہ بدل گیا ہے، مسجد اقصیٰ قبلہ نہیں رہے گا، اب مسجد حرام قبلہ ہے۔ اور وہاں باقاعدہ نشانیاں بھی بنائی ہوئی ہیں کہ پہلے ادھر نماز پڑھ رہے تھے اور پھر چالو نماز میں گھوم کے ادھر، پورا اپوزٹ دشا میں۔ تو یہ جو شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا مسجد اقصیٰ کے متولی ہونے کا، وہ اللہ رب العزت نے اسے چھین لیا۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ نعمت کی ناشکری پر اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ مسجد اقصیٰ ہمارے قبضے میں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، لیکن ہم نے بھی، ہمارے اعمال بگڑ گئے، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پر اتر آئے، تو مسجد اقصیٰ آج ہمارے قبضے میں نہیں ہے پوری طور پر، پھر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ تو ہم بھی اگر نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اللہ رب العزت کی ناقدری کریں گے، احکام کی ناقدری کریں گے، رسول کے احکام کی مخالفت کریں گے، ہمارے اعمال بگڑ جائیں گے، اخلاق بگڑ جائیں گے، تو اللہ رب العزت ہم سے بھی یہ نعمتیں چھین لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے کام میں کسی کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، ضرور نہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی کسی کو سزا دلا دی، غیر مسلموں سے بھی کام کر لیتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے سامنے بغت نصر جو آیا تھا وہ مجوسی تھا، مجوسی سے اللہ تعالیٰ نے کام کر لیا، اور پھر ان کو ہرانے کے لیے ایران سے آئے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام لے لیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ اب ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں تاکہ اس امت کی جو عظمت ختم ہو گئی
اور ہم جو ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے کیا کر دے؟ ختم کر دے۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف